حضرات دو شعر ملاحظہ فرمائیں اور اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں کہ ملاحظہ فرمائیں کہ اس قدر دشمن کے دل پر تھا اثر عباس کا. ان اشعار کو سن کے آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کس کو زحمت دینا چاہتا ہوں کہ اس قدر دشمن کے دل پر تھا اثر عباس کا، چین سے سونے نہیں دیتا تھا ڈر عباس کا. چین سے سونے نہیں دیتا تھا ڈر عباس کا. شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ چھوٹ کر تلوار گر جاتی تھی دستے ظلم سے. چھوٹ کر تلوار گر جاتی تھی دستے ظلم سے، نام آ جاتا تھا ہونٹوں پر اگر عباس کا. نام آ جاتا تھا ہونٹوں پر اگر عباس کا. آخری شعر خاص طور سے عرض کر رہا ہوں، ببلو صاحب ملاحظہ فرمائے، عرض کر رہا ہوں کہ نام آ جاتا تھا ہونٹوں پر اگر عباس کا، پھر تو آتی عرش سے اس کے لیے بھی ذوالفقار. پھر تو آتی عرش سے اس کے لیے بھی ذوالفقار. ٹوٹ جاتا نہر پر نیزہ اگر عباس کا، پھر تو آتی پھر تو آتی عرش سے اس کے لیے بھی ذوالفقار. ٹوٹ جاتا نہر پر نیزہ اگر عباس کا، ٹوٹ جاتا نہر پر نیزہ اگر عباس کا. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس شاہ صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ حسینی میں اپنے خیالات و افکار پیش کریں بآواز بلند نعرہ صلوات. حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور محبان سبط رسول الثقلین حضرت مولا حسین، السلام علیکم. فیحال یہ ایام عزا ہیں اور مجالس عزا کے عنوان سے صبح و شام خدمت عزا کو انجام دینے کی کوشش کر رہا ہوں. مصروفیت بہت زیادہ ہے، مگر یہ حسین ڈے کا پروگرام جو ہمارے برادرم عرشی رضا صاحب کی جانب سے منعقد ہوتا ہے، اس میں بہرحال کسی بھی صورت وقت نکال کے حاضر ہونے کی کوشش کرتا ہوں. اس لیے کہ لکھنؤ میں کرکٹ اکیڈمیز بہت ہیں، بلکہ پورے ہندوستان میں کرکٹ اکیڈمیز ہیں، اور مسلسل وہ کرکٹ کے سلسلے میں ون ڈے کا انعقاد کرتی ہیں. مگر یہ ہندوستان کیا دنیا کی واحد اکیڈمی ہے جو ون ڈے کے ساتھ ساتھ حسین ڈے کا اہتمام. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عرشی رضا صاحب اور ان کے برادران عباس رضا، حیدر رضا صاحب، محسن رضا صاحب، یہ افراد جو یہ حسین ڈے کا پروگرام رکھتے ہیں تو اچھی طرح ان کو علم ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کا ذکر صرف عقیدت سے تعلق نہیں رکھتا ہے بلکہ ضرورت سے تعلق رکھتا ہے. ذکر سرکار سید الشہداء بہت مختصر سی گفتگو ہے. ماشاءاللہ شعراء کرام بارگاہ سرکار سید الشہداء میں نذران عقیدت پیش کر رہے ہیں. چند لمحات کی زحمت ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کا ذکر صرف عقیدت سے تعلق نہیں رکھتا، ضرورت سے تعلق رکھتا ہے. یہ ذکر مولا حسین علیہ السلام ضرورت ہے، جیسے پانی پینا اور جیسے سانس لینا. ہم آپ جو پانی پیتے ہیں تو عقیدتاً پانی نہیں پیتے ہیں، ضرورتاً پانی پیتے ہیں. ہم آپ جو آکسیجن انہیل کرتے ہیں تو عقیدتاً سانس نہیں لیتے ہیں، ضرورتاً سانس لیتے ہیں. جیسے پانی اور آکسیجن حیات کی ضرورت ہے، ویسے ہی ذکر مولا حسین کائنات کی ضرورت ہے. اگر آکسیجن و پانی نہ ہو تو جان کو خطرہ ہے، اور مولا حسین کا ذکر نہ ہو تو کائنات کو خطرہ ہے. یہ ذکر ضرورت ہے، خاص کر کے آج کے دور میں کہ جس دور میں تمام کلمہ پڑھنے والے، ملت مسلمہ سے تعلق رکھنے والے پریشان ہیں کہ اسلام بدنام ہو رہا ہے، دین بدنام ہو رہا ہے. تو بہت سنجیدگی کے ساتھ تمام مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ آخر دین بدنام کیوں ہو رہا ہے. تو دیکھیے، دین کی وجہ سے بدنام نہیں ہو رہا ہے، مبلغین کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے. وہ افراد جو دین کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں، جو دین کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں، جو اسلام کا تعارف کرا رہے ہیں، اصلاً غلطی ان کی ہے. اس لیے کہ جو صحیح طریقہ دین کو سمجھانے کا ہے وہ انہوں نے اختیار ہی نہیں کیا ہے. اور صحیح طریقہ قرآن میں بتایا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے رسول کی سیرت تمہارے لیے نمونہ عمل ہے.
نمونہ عمل کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہمیں نماز پڑھتے وقت یہ نہیں دیکھنا ہے کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، روزے کے وقت نہیں دیکھنا ہے کہ نبی روزہ کیسے رکھتے تھے، صرف حج و زکوٰۃ کے موقع پر نہیں دیکھنا ہے کہ نبی حج و زکوٰۃ کے فرائض کو کیسے انجام دیتے تھے، ہمیں تبلیغ کے موقع پہ بھی دیکھنا ہے کہ نبی تبلیغ کیسے کرتے تھے۔ بھائی نمونہ عمل کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہمیں عبادت کے لیے نہیں دیکھنا ہے کہ نبی عبادت کیسے کرتے تھے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ نبی تبلیغ کیسے کرتے تھے، اس لیے کہ جو تبلیغ دین ہے یہ بہت ہی سینسٹیو مسئلہ ہے۔ دیکھیے میں نے نماز پڑھی، اب اگر میری نماز قبول ہو گئی تو اس کا ثواب میری ذات تک محدود رہے گا، آپ اس میں پارٹنر نہیں بننے والے ہیں، اور اگر میری نماز رد ہو گئی تو گناہ مجھ تک محدود رہے گا، نقصان آپ کو نہیں پہنچنے والا ہے۔ میں نے روزہ رکھا، میرا روزہ قبول ہو گیا تو ثواب مجھے ملے گا، اس میں آپ حصے دار نہیں ہوں گے۔ میرا روزہ رد ہو گیا تو گناہ مجھ تک پہنچے گا، اس میں آپ کا کوئی شیئر نہیں ہوگا۔ میں حج کرنے گیا، حج قبول ہو گیا تو اس کا ثواب میرے دامن میں آئے گا، آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ لیکن اگر میرا حج رد ہو گیا تو گناہ بھی مجھے ملے گا، آپ تک نہیں پہنچے گا۔ لیکن تبلیغ وہ معاملہ ہے کہ اس میں پرسنل معاملہ نہیں رہ جاتا ہے۔ اگر تبلیغ صحیح ہوتی ہے تو پورا معاشرہ سدھر جاتا ہے، اور تبلیغ غلط ہوتی ہے تو پورا سماج بہک جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیے تبلیغ کرنا، دوسروں تک دین پہنچانا، دین کا انٹروڈکشن کرنا، لوگوں کو سمجھانا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، تو پہلے سمجھانے سے پہلے آپ سمجھیے، سمجھانے سے پہلے آپ سمجھیے کہ سمجھانے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں کیا پیش کیا جائے، پریزنٹیشن ہی کافی نہیں ہے کہ کیا پیش کیا جائے، کیسے پیش کیا جائے۔ پریزنٹیشن ہی کی اہمیت نہیں ہے کہ آپ کیا پیش کر رہے ہیں۔ بہترین سے بہترین کھانے کے لیے آپ دسترخوان پر دیگ لا کے رکھ دیجئے، صلوات بھیجے محمد علیہ۔ زبردست بریانی ہے لیکن دسترخوان پہ دیگ لا کے رکھ دی گئی، وہ کہا کہ آئیے ٹھوسیے۔ فضان گرامی، پریزنٹیشن بہت اہم ہے کہ دین کو کیسے پیش کیا جائے، کس طرح سے دین کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اب نبی نے کس طرح سے پہنچایا؟ جب نبی نے پہلی تبلیغ کی ہے تو وہ پہلی تبلیغ مکے میں کی، اور مکے میں پیغمبر اسلام نے اس تبلیغ کے لیے دعوت کا اہتمام کیا، دعوت کا اہتمام کر کے سمجھایا جب تبلیغ کرنا تو دعوتاً تبلیغ کرنا، عداوتاً تبلیغ نہ کرنا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہ آج مسئلہ یہی تو ہے کہ غیر مسلم کو ہم کیسے سمجھائیں، تو بھائی وہ بھی غیر مسلمز تھے۔ ذوالعشیرہ میں جن کے سامنے نبی نے اعلان دین کیا وہ نان مسلمز تھے سب۔ پیغمبر نے دعوت کی ہے، دعوت نہیں سمجھایا کہ دعوت کرنا، اور ان کو بلا کے دین سمجھایا ہے، سمجھائے جسے تم کافر سمجھتے ہو، اگر کافر واقعی سمجھتے ہو اور مجھے اللہ کا رسول سمجھتے ہو تو انہیں دور بھگا کے تبلیغ نہ کرنا، انہیں قریب میں بلا کے تبلیغ کرنا۔ پھر اذان گرامی پہلا مرحلہ جو نان مسلمز کے لیے تھا وہ ذوالعشیرہ کا مسئلہ تھا، اس پہ نان مسلم کے سامنے دین کو پیش کرنا تھا۔ دوسرا مسئلہ پھر نان مسلمز کا آیا، وہ تب آیا جب واقع مباہلہ ہوا کہ جب نصارہ نجران کرسچینز پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور پیغمبر سے گفتگو ہوتی رہی، بحث ہوتی رہی، تو پہلے تو نبی قرآن کے ذریعے دلیلیں دیتے رہے، آیتیں سناتے رہے، سورے سناتے رہے، مگر جب قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو نبی نے نان مسلمز کے سامنے تلوار کو پیش نہیں کیا ہے، اپنے اہل بیت کے کردار کو پیش کیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بھائی پیغمبر اسلام نے وے آف پروپیگیشن سمجھایا ہے کہ ہاؤ ٹو پریزنٹ اسلام، دین کیسے پیش کیا جائے، دین کیسے پروپیگیٹ کیا جائے۔ یہ پیغمبر اسلام نے طریقہ سکھایا ہے کہ دیکھو نان مسلمز کے سامنے دین کو لے کے جانا تو تلوار کے سہارے دین نہ لے کے جانا، اہل بیت کے کردار کے سامنے لے۔ اب اہل بیت کے کردار کو لے کے چلے کن کے سامنے؟ وہ جن کی سمجھ میں قرآن نہیں آیا تھا۔ کون سا قرآن؟ وہ قرآن جس کے لیے خود قرآن نے دعوے کیے کہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، یعنی وہ قرآن نبی نے سنایا تھا۔ نصارائے نجران نے، نان مسلمز نے قرآن قاری قرآن سے نہیں سنا تھا، حافظ قرآن سے نہیں سنا تھا،
قرآن کو ماننے والے سے نہیں سنا تھا، قرآن کو لانے والے سے سنا تھا۔ لیکن وہ قرآن سنتے رہے، لیکن ایک شخص نے اٹھ کے نہ کہا کہ ہم ان سے بحث نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ تو وہ کتاب سنا رہے ہیں جو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہے۔ بھئی ایک آدمی نے نہ کہا کہ یہ تو وہ قرآن سنا رہے ہیں جو پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہے۔ نبی سے قرآن سنتے رہے مگر قرآن کے دعوے کی تصدیق نہیں کی، مگر جب مولا حسن و مولا حسین کے چہروں کو دیکھا تو کہا ہم ان سے بحث نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ چہرے دیکھ رہے ہیں جو اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ دیکھیں قرآن کا دعویٰ نان مسلمز کی سمجھ میں قرآن کے ذریعے نہیں آیا ہے، اہل بیت کے ذریعے سمجھ میں آیا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ آج ساری پرابلمز جو مسلمان پریشان ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہیں، ہم پرابلمز پہ مبتلا ہیں، تو یہ بیماری خود کی پیدا کی ہوئی ہے، یہ امراض خود پیدا کیے ہیں۔ بغیر ہاتھ دھوئے دین کے نوالے کھائے ہیں تو بیکٹیریا تو جائیں گے ہی۔ صلوات بھیجے محمد وآلہ محمد۔ دیکھیے بڑا بالکل منفرد پروگرام ہوتا ہے ہمارے ارشیم یا ان کے بھائیوں کی جانب سے، لہٰذا میں تھوڑا سا ہٹ کے گفتگو کرتا ہوں۔ بس آخری بات گفتگو تمام کر رہا ہوں کہ دین کو اس طریقے سے پیش کیجئے جس طریقے سے پیغمبر اسلام نے پیش کیا تھا، کون نہیں مانے گا؟ تو ایک معاملہ تو یہ ہے کہ ہاؤ ٹو پریزنٹ اسلام، کیسے پیش کیا جائے، ہاؤ ٹو پروپیگیٹ، کس طرح سے اس کو پروپیگیٹ کیا جائے، وہ بھی نبی نے بتایا۔ دوسرے عزیزان گرامی، اسلام کیا ہے؟ اگر سمجھانا ہے کہ دین دہشت گردی کا نام نہیں ہے، دین آتنکواد کا نام نہیں ہے، دین گلے کاٹنے کا نام نہیں ہے، دین سینے پر سل رکھ کے کلمہ پڑھوانے کا نام نہیں ہے، دین انسانیت کا نام ہے، اسلام انسانیت کا نام ہے، تو آخری بات عرض کر رہا ہوں، ایک خاص مرحلہ یہ ہے کہ سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ جب ہم دین سمجھائیں گے تو سمجھانے کے لیے بلائیں گے کہاں؟ اس لیے کہ نہ غیر مسلم کو ہر جگہ شریعت بلانے پر تیار ہے اور نہ ہر جگہ غیر مسلم جانے پر تیار ہے۔ کعبے میں غیر مسلم جانے پر تیار نہیں ہوتا، شریعت اسے بلانے پر تیار نہیں ہوتی۔ مسجد میں غیر مسلم جانے پر تیار نہیں ہوتا، کیا سنا ہے آپ؟ اور مسجد میں غیر مسلم جانے پر تیار نہیں ہوتا، شریعت اسے بلانے پر تیار نہیں ہوتی۔ تو پہلے تو کوئی ایسا اسٹیج ڈھونڈا جائے، ایسا پلیٹ فارم ڈھونڈا جائے جہاں نہ اسے جانے پر اعتراض ہو نہ شریعت کو بلانے پر اعتراض ہو۔ تو کعبے میں جانے پر بھی اعتراض، بلانے پہ بھی اعتراض، مسجد میں جانے پہ بھی اعتراض، بلانے پہ بھی اعتراض۔ یہ مجلس و حسین ڈے ہیں جہاں نہ جانے پر اعتراض ہے نہ بلانے پر۔ گفتگو میں نے تمام کر دیا۔ ضرورت ہے اللہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے صدقے میں ہمارے عرشی رضا بھائی، ہمارے حیدر رضا بھائی، ہمارے عباس رضا بھائی، محسن رضا بھائی اور ان کے تمام اہل خاندان کو، خصوصاً ان کی والدہ کو اور صحت کاملہ عطا فرمائے، اور یہ پروگرام دن دگنا رات چوگنا ترقی کرے، اور تمام آنے والوں کو امام حسین علیہ السلام کی معرفت میں اضافہ ہو، اور ہماری ان خدمتوں کو مولا حسین قبول فرمائے۔ والسلام۔